شیخ شاہ ملا میاں ملک چودھری بھٹو مہر حجازی یا سلیم تو پاکستان کی مشہور قوم اور بیجا پھیلی ہوئی اس قوم کو کس نام سے پکارا جائے؟ تو دوستو، آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ پاکستان کی مشہور و معروف قوم ارائیوں کے بارے میں کہ یہ کون ہیں اور کہاں سے آئے۔ ارائیں ذات کے آب و اجداد ارہائی فلسطینی عرب تھے جو 712 میں دریائے اردن کے کنارے آباد شہر اریحا سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ محمد بن قاسم کے ساتھ بر صغیر میں داخل ہونے والی فوج کی تعداد 12,000 کے لگ بھگ تھی، جس میں سے 6,000 اریحائی تھے۔ محمد بن قاسم تقریباً 4 سال تک سندھ میں رہے۔ اسی دوران گورنر عراق حجاج بن یوسف اور خلیفہ ولید بن عبد الملک کا یکے بعد دیگرے انتقال ہو گیا۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے تخت نشینی کے بعد حجاج بن یوسف کے خاندان پر سخت مظالم ڈھائے۔ اسی دوران اس نے محمد بن قاسم کو بھی حجاج بن یوسف کا بھتیجا اور داماد ہونے کے جرم میں گرفتار کر کے عرب واپس بلا لیا، جہاں وہ 7 ماہ قید میں رہنے کے بعد انتقال کر گئے۔ خلیفہ کے ان ظالمانہ کارروائیوں کی وجہ سے اریحائی فوجیوں نے اپنے آبائی وطن واپس نہ جانے اور بر صغیر میں ہی قیام کا فیصلہ کر لیا۔ خلیفہ کی اطاعت سے بچنے کے لیے انہوں نے فوج کی ملازمت چھوڑ دی اور کھیتی باڑی کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیا۔ کچھ اشروں بعد وہ آہستہ آہستہ وسطی اور مشرقی پنجاب کی طرف پھیل گئے اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی اگلی نسلیں پورے بر صغیر تک پھیل گئیں۔ صدیوں تک غیر عرب علاقے میں رہنے اور مقامی آبادیوں کے ساتھ گھول مل جانے کی وجہ سے عرب اریحائی جہاں اپنی عربی زبان چھوڑ کر اجمی ہو گئے، وہاں انہوں نے بر صغیر کی مقامی زبانوں پر بھی گہرا اثر چھوڑا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بر صغیر کی زبانوں میں بے شمار عربی لفظ شامل ہوتے چلے گئے۔ مقامی لوگوں کے لیے عربی کا لفظ ہے کی اصل تلفظ کرنا مشکل اور لفظ اریحائی وقت کے ساتھ ساتھ ارائی اور ارائی اور بالآخر ارائیں بن کے رہ گیا۔ ایک دوسرے امکان کے مطابق اریحائی لفظ ارائی ہے، ارائی سے تبدیل ہوا تھا، جو عربی کا ہی ایک لفظ ہے جس کے معنی چرواہے کے ہیں۔ خیر، دور حاضر میں پکارا جانے والا لفظ ارائیں ہے اور ارائیں کے نام سے ہی ان کو پکارا جاتا ہے۔ آج کے ارائیں ذات کو ماضی کے اریحائی ثابت کرنے والے کہتے ہیں کہ بر صغیر میں بسنے والے دیگر مسلمانوں کے برخلاف ارائیوں کی 100% آبادی مسلمان ہے۔ اگر یہ کسی اریان تہذیب کی نسل سے ہوتے تو دیگر نو مسلم ذاتوں کی طرح ان کی اتنی کثیر آبادی کا 20-30% حصہ یقیناً ہندو یا سکھوں پر مشتمل ہوتا۔ محمد بن قاسم کے لشکر سے ارائیں لفظ کی تشریح راجہ دھار کی قید میں ایک مسلمان لڑکی کی آواز پر لبیک کہنے والا 12,000 عوام کا اسلامی لشکر لیے پہلی بار بر صغیر میں داخل ہوا۔ پہلا لشکر جو چھوٹا سا تھا اور پچھلے لشکروں کی رہنمائی کرتا ہوا جا رہا تھا، جو لشکر سے 3-4 میل آگے راستے کی رہنمائی کر رہا تھا۔ باقی دائیں طرف کا لشکر میمنہ اور بائیں طرف کا لشکر میسرہ اور درمیان کا لشکر قلب تھا۔ ہر اسلامی لشکر کے پاس ایک جھنڈا ہوتا تھا جس کو فوج ہر صورت میں بلند رکھتی تھی اور جنگ کے اختتام پر یہ مفتوحہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ اس جھنڈے کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو غزوات خود لڑے ان میں بھی ہے، اور صحابہ کرام نے ان کو گرنے سے بچانے کے لیے شہادتیں نوش فرمائیں۔ اس فتح کے نشان والے جھنڈے کا نام اریہ ہوتا تھا۔ فتح کے بعد اس شامی فوج کی سپاہی کو ارائیہ کی نسبت سے ارائیں کہتے تھے اور ارائی لفظ کو انگلش میں ارائین کہتے ہیں۔ انگلش تاریخ دانوں نے جو لکھا ہے کہ ارائیں یورپ سے آ کر یہاں حملہ کیا اور آباد ہو گئے، بالکل ٹھیک لکھا ہے، کیونکہ جب یہ واقعہ ہوا تو شام میں اس وقت اسلامی خلافت اور دنیا کی سپر پاور تھی۔
اور اس سلطنت کے علاقے یورپ میں بھی تھے۔ خلاصہ کلام یہ کہ ارائیں قوم بر صغیر پاک و ہند میں عرب سے محمد بن قاسم کی قیادت میں آئی، جن میں آج بھی زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی کے شعبے سے ہی منسلک ہیں۔ شیخ شاہ، ملا میاں چودھری، ملک بھٹو، مار حجازی یا سلیمی، شامی اریا عرب کی سرزمین سے آنے والے بسنے والے ارائیں کہلاتے ہیں۔ قصور کے ارائیں شاہ کہلاتے ہیں، لاہور کے ارائیں مہر کہلاتے ہیں، ملتان کے ارائیں ملا کہلاتے ہیں، اور لاڑکانہ کے ارائیں بھٹو کہلاتے ہیں، باولپور کے ارائیں ملک کہلاتے ہیں، باول نگر رحیم یار خان، گجراوالا حافظ آباد کے ارائیں میاں کہلاتے ہیں، اور مظفر نگر کے ارائیں شیخ کہلاتے ہیں۔ ارائیں قوم اپنے بڑوں کو چودھری کہنا پسند کرتی ہے۔ بنو سلیم کی اولاد سلیمی کہلاتی ہے، اسی لیے ارائیوں کو سلیمی یا شامی بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھی ارائیوں کی ہسٹری، ارائیں کہاں سے آئے اور